لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وروز شفينا مولانا شفيعين جد الحسن والحسين والقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ جسے سورہ والعصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی اور صبر کیا۔ عزیزان محترم، اس میں 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات ایمان، دوسری عمل صالح اور تیسری ہے حق کی تلقین اور صبر۔ پوری تفصیل تو بیان ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وقت کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ عزیزو، خود خدا نے پوری انسانیت کو خسارے میں کہہ کر، گھاٹے میں کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب یہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے میں ہے، الا الذین کہہ کے، الا الذین آمنوا، صرف وہی جو ایمان لائے۔ گویا ایمان الا کہہ کر، الا کے پہلے سب خسارے میں ہوتے ہیں، الا کے بعد سب فائدے میں ہوتے ہیں۔ چلا تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پہلے کوئی خدا نہیں ہے، سب کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے بعد خدا کا اقرار ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے پہلے جو ہے کچھ نہیں ہے، اللہ کے بعد خدا ہے، اس کا اقرار کر کے ہم اپنے ایمان کو مکمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لا الہ ہے الا اللہ ہے، لا کے پہلے جو کچھ ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، لا کے بعد جو کچھ ہے وہ سب جو ہے فائدے مند ہے۔ جیسے لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سے پہلے لا فتح کوئی جوان نہیں ہے، الا علی کے صلاۃ محمد والے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ علی ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے اس میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین، صرف وہی لوگ جو فائدے میں ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان کی دلیل تو بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان والا ہونا کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایمان والا ہونا، اور ایمان والا ہونا اتنا بھی نہیں ہے، اور جتنا مشکل ہے مومن ہونا۔ ایک صلاۃ پڑھتے ہیں محمد والا۔
ارے فلاں صاحب کیا کہنا، بڑے مومن فلاں بڑا ہی مومن ہے. لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ یہ بہت ہی عظیم ہے. مومن کی پہچان میں نے کل وہاں کی مجلس سے پڑھا تھا کہ مومن کی پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام. مومن کی پہچان امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی پہچان 5 ہے. جس کی تنہائی پاک ہو، جو جھوٹ نہ بولے، جان کے خوف سے بھی جھوٹ نہ بولے، دوسروں کی مدد کرے، صبر سے کام لے. عزیزان محترم، تنہائی جس کی پاک ہو وہ مومن کی صفت میں سے ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہو وہ مومن کی ایک صفت ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو. دوسرے یہ ہے کہ جان کے خوف ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولے. جان کا خوف ہو پھر جھوٹ نہ بولے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بہت چاہنے والا امام کا تھا جس کا نام عفان تھا. عفان کا کاروبار تھا، اونٹ ہے، خچر، گھوڑے سب کرائے پر دیتے تھے. جس کو ضرورت ہوتی تھی حج کے لیے وہ حج کے لیے جاتا تھا، لے جاتا تھا. اسی وقت کا دور کا ظالم بادشاہ جو تھا اس نے عفان سے مسئلہ طے کیا کہ ہمیں اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے خچر چاہیے، میں حج کے لیے جاؤں گا. جب یہ خبر امام کو لگی کہ امام تشریف لائے، کہنے عفان تو میں نے سنا ہے کہ تو نے فلاں کو اونٹ اور گھوڑے کہاں مولا دیا ہے. کہا تم یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے؟ عفان کہہ رہے مولا وہ کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہا ہے، وہ تو حج کے لیے جا رہا ہے. کہا ہاں عفان بے شک وہ حج کے لیے جا رہا، لیکن عفان یہ بتاؤ کہ جب تک وہ حج سے واپس نہیں آئے گا تمہارا نہ اونٹ تمہارے پاس آئے گا، نہ تمہارا گھوڑا آئے گا، نہ تمہارا خچر آئے گا، اور نہ تمہارے وہ پیسے جو تم نے دیے ہیں وہ تمہارے تک واپس آئیں گے. کہا ہاں مولا بے شک ہے. اور جب تک تمہارے پاس واپس نہیں آئیں گے تب تک تم ظالم کے لیے دعا کرو گے کہ وہ صحیح سالم آ جائے تاکہ میرا مال صحیح سالم ہمیں مل جائے. کہا مولا بے شک. تو بتا دو، امام فرماتے ہیں کہ ظالم کے حق میں دعا کرنا یہ اچھا نہیں ہے. ایک صلاۃ پڑھے محمد یہ سننے کے بعد کہنے کے بعد امام چلے گئے. عفان اٹھے اور انہوں نے بلایا اور اپنے سارے مال کو بیچ دیا. جب یہ ظالم بادشاہ کو خبر ہوئی اس نے فوراً بلاؤ عفان. آئے عفان، کیا بات ہے؟ ہم سے قرار ہوا تھا تم نے اپنے سارے مال بھیجے. کہا کیا کروں، میں ضعیف ہوں، اب مجھ سے سنبھل نہیں سک رہا تھا، لہٰذا موقع لگا، اچھا سامان ملا، پیسہ ملا، ہم نے بیچ دیا. تو وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کس کے کہنے پر کہہ رہے ہو. اے عفان اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں ابھی اس وقت تمہاری گردن اڑا دیتا. یہ ہے صبر کی بات ہے، صبر کرنا. ظالم بھی ہو تو صبر کرنا ہے اور مدد کرنے کی بات کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ ہے جب ظالم یزیدیوں نے مدینے پر حملہ کیا اور مدینے کو مسمار کیا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو منجنیق سے آگ برسائے، گولے برسائے آگ کے. تو اسی آسنا میں، اسی دور میں یزید ملعون پاسل جہنم ہو جاتا ہے. اور حسین ابن نمیر جو تھا اس کا فوج کا لشکر کا سالار تھا، اور یہ جب گھبرا جاتا کہ وہ بھاگتا ہے، اور بھاگتے ہوئے اتنا اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ دن میں نہیں، دن میں چھپا رہتا ہے، رات میں سفر کرتا ہے. دن میں جھاڑیوں میں چھپا رہتا ہے، رات میں. ایک بار اسے بہت پیاس لگی، بہت تڑپا، اور تڑپنے کے بعد اس نے اللہ کی حضور دعا کی، پالنے والے کوئی ایسا راستہ زمین نکال دے میری پیاس بجھ جائے. اور یہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا.
یہ اور چھپ گیا کہ اب تو ہم قتل کر دیے جائیں. لیکن آنے والی نے آیا, آنے کے بعد انہوں نے پانی دیا. پانی پی کے جب اس کا ہوش بجا ہوا تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یہ امام کا کلیجہ ہے, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام کہتے ہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو ہی میرے بھائی ابی اکبر کا قاتل ہے, تو ہی میرے, لیکن میں اس وقت تیرا مہمان تھا, تو نے اپنا عمل کیا, تو میرا مہمان ہے, ہمارا عمل دیکھ لے. مومن کی پہچان ہے. آج یہ عمل کون کر رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں, حسین علی بیت کا ماننے والا. یہ عمل کہیں ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مومن کہے, ہمیں کوئی مومن کہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ماں آپ کیا بات کرتے ہو تو اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں لوگ, ہم مومن نہیں ہیں. تو وَلَسْلَ إِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل صالح کرنا, دیکھیے عمل صالح میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. عمل کرنا اور بات ہے, عمل صالح کرنا. ذرا سی فکر سے اچھے عمل صالح جو ہیں وہ عمل میں ہی رہ کر تبدیل ہو جاتے ہیں. ذرا سی اقبال برابر ذہن میں فکر آئی, عمل جو ہے آپ کا رد ہوا. آپ عمل کتنے کرتے ہیں؟ آپ نے, مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کسی محتاج کی آپ نے مدد کی, آپ نے مدد کی, خوب مدد کی, اس کو مدد کی اور مدد کی. اس کے کوئی بیٹا تھا, اس کو بھی پڑھایا لکھایا آپ نے اپنی جو آپ کے پاس حیثیت تھی, اور پڑھاتے لکھاتے ذہن میں صرف اتنی بات آئی کہ کل جب یہ بیٹا اس کا پڑھ کے جوان ہو جائے گا, کچھ لائق ہوگا, تو کبھی میں بھی اس سے کام لوں گا. یہ آپ کا سارا عمل جو ہے رائے گا, یہ فی سبیل اللہ نہ رہا. اہل بیت نے کہا فی سبیل اللہ. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے, جس میں آپ کا اپنی خود غرضی کہیں سے نظر نہ آئے. کسی کو آپ نے جو دے دیا پلٹ کے اس کی طرف نہ دیکھو. عزیزہ نہیں ہوتا, پلٹ کے نہ دیکھو. آج کی دنیا ہے بہت زیادہ بے حس ہوتی جا رہی ہے. کسی کی امداد کر دیا اور اتفاق ہے کہ وہ بیچارہ جس کی امداد کیا تھا, اتفاق ہے کسی کام کی وجہ سے سامنا پڑا, اس نے سلام نہ کیا, چلا گیا جلدی سے, تو پلٹ کے یہ دیکھیے کل تک پریشان حال تھے, ہم نے مدد کی, آج یہ اچھے ہیں, آج دیکھیے اتنے غرور ہو گئے, اتنے تکبر میں ہو گیا کہ سلام تک نہیں کیا. تو عزیزو یہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح کے لیے امام فرماتے ہیں کہ عمل صالح کرنے کے بعد آپ اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ آپ داہنے ہاتھ سے اگر کسی کی امداد کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. یہ ممکن ہے, لیکن ممکن یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ اس سے عمل کر دیں اس کی طرف, پھر اس سے رجوع ہی نہ ہو کہ اس کو شرمندگی محسوس ہو کہ ارے یہ تو کل ہماری مدد کی. ایک صلاۃ پڑھیں محمد فائدے مند ہونے کا پہلی شرط ہے کہ ایمان والا ہو, دوسری شرط ہے کہ عمل صالح ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور حق کی تلقین کرے جہاں ہو سکے, جہاں تک ممکن ہو سکے حق. لیکن آج تو زمانہ بڑا پراشور ہے. آپ کسی سے کہیے بھیا چلو نماز پڑھو تو کہنا آپ بڑے نمازی ہو گئے. ترنت پلٹ کے کہتے ہیں بہت بڑے نمازی ہو جائیے, آپ اپنی نماز اتاریے, ہم کو چھوڑ دیجیے. تو یہ ہے معاملہ. حق کی تلقین کے مطلب ہے کہ نہی عن المنکر, برائی سے روکے اور حق کے راستے پر بتائے. یہ حق کی تلقین ہے. اور صبر کا مظاہرہ ہے کہ صبر کرے, مصیبت آئے تو بھی صبر کرے, خوشی آئے تو بھی صبر کرے. یہ شعار تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کا کہ جب کوئی ذرا سا غم پڑا تو بھی شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے, اور اگر کوئی خوشی ملی تو بھی شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے. عزادارو, آج فضائل کی تاریخ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے آپ کا اتنا وقت لیا. آج ماہ عزا کا آخری دن ہے. یہ عزا اب رخصت ہو گئی. نہ جانے کون خوش نصیب ہے جو اگلے سال فرش عزا حسین پر بیٹھنے کو ملے.
اگر حیات نے وفا کی تو اگلے سال پھر غم حسین میں شریک ہو، اور اگر بے وفائی کر گئی تو اللہ ہی مالک ہے کہ یہ عزا کہاں نصیب ہے۔ عزادار یہ خواہش کی گئی ہے کہ قید خانے سے لے کر مدینے تک کی مسائل کو بیان کیا جائے۔ یہ بڑا ممکن نہیں ہے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ذاکروں کے لیے، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ جناب سکینہ کی شہادت ہوتی ہے اور دوسرے دن شام والے ننگی تلواریں لیے یزید کے محل کا محاصرہ کرتے ہیں۔ یزید اب ان قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، یہ یزید ابھی بے گناہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ یزید کو اپنی حکومت تھر تھر جگمگاتی نظر آئی۔ عزاداروں اس نے کہا غلام کو بھیجا، جاؤ سید سجاد کو بلا لو۔ غلام آیا سید سجاد کو، سید سجاد چلو یزید نے دربار میں بلایا۔ میں جیسے ہی دربار کا نام لینا چاہیے ذرا توڑ دیا، ایک میرے لال یزید پر آیا، کہتے پھوپھی اماں آج یزید مجھے کچھ نہیں کرے گا، مجھے جانے دے۔ پھر بھی وہ پھوپھی چاہنے والی تھی، کبھی قید خانے کے در پر آتی تھی، کبھی اندر جاتی تھی۔ ادھر سید سجاد دربار میں آئے، یزید نے آمر کو بلایا، کہا ان کی ہتھیلیوں کو کھول دیا۔ ہتھیلیوں بیڑیوں کو کھول دیا گیا تو یزید اپنی جہاں سے کھڑا ہوا، کہا سید سجاد اس مسند پر بیٹھا، لیکن اللہ نے بیمار امام جس کے نیچے بابا کا سر رکھا ہوا ہو کیسے اس مسند پر بیٹھ سکے؟ کہا یزید بتا حکم کیا؟ کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، رہا کر دیا، دل چاہے تو یہاں رہو، دل چاہے اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد ایک چیخ ماری اور زکیہ کرنا شروع کیا۔ یزید کہتا ہے سید سجاد ارے تو پہلا قیدی ہے جو آزادی کو سننے کے بعد گریہ کر رہا ہے۔ ایسے سید سجاد کہتے ہیں اے یزید اگر تجھے رہائی دینا ہوتا تو 2 دن قبل دے دیتا۔ ارے میری بہن سکینہ آخر وقت تک وطن جانے کی اجکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے بجز غم سید الشہداء کے۔ اے عزادارو کہا اے عزیز میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں تو بتاؤں۔ پھوپھی سے آئے، پھوپھی نے دیکھا میرے لال، کہا اے پھوپھی اماں عزیز نے ہمیں رہا کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ چاہے تو یہاں رہو کہ چاہے اپنے وطن کا چلے جاؤ۔ میں ایک بار شہزادی کہتے بیٹا بیٹا کیا تم نے کہا؟ کہا پھوپھا نے کہا کہ میں جب تک اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کروں میں جو ہے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کہا میرے لال جا کر یزید سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کرا دے، اور ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم اس پہ اپنے بھائی کی سفیدہ بچھائیں گے۔ اے عزادارو قیدی سے کہ کوئی ایسا ڈرتا ہے، یزید نے فوراً حکم دیا، گھر خالی کرایا گیا، گھر خالی کرایا گیا۔ قیدی قید خانے سے اس گھر میں آ گئے، ایک باہر لٹی ہوئی مسند آئی، مسند کو بچھایا، سید سجاد کو بچھایا۔ اے میرے لال تمہیں تمہارے باپ کا قرصہ، سید سجاد تمہارے باپ کا قرصہ ہے۔ ایک بار سید سجاد نے بابا کا قرصہ لیا، ایک بار سید سجاد اٹھے اپنی پھوپھی کو بٹھایا، پھوپھی اماں آپ کے بھائی کا قرصہ، آپ کے بھتیجوں کا قرصہ، آپ کو کسی مگر اے عزادارو تصور چند ہے، اتنے دن گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج آپ سنتے ہیں تو تڑپ کر روتے ہیں، لیکن اس وقت اس مجلس کا عالم کیا رہا ہوگا جس کی ظاہرہ خود ثانی نظر آ رہی ہوگی۔ ایک عظیم منظر تھا، تمام تر گریہ شام کی عورتیں کر رہی تھی۔ دوسرا دن گزرا، سرائے سروگر ماتم ہوا، واپس کر دیا گیا۔ ایک بار کہا کہ میرے تبرکات دے دیے جائیں۔ اللہ عزادارو لوٹی ہوئی چادریں آئیں، چادریں سب کو ملی، ام رواب تمہاری چادر، لیلا تمہاری چادر، ام فروا تمہاری چادر، سب کی چادر دی۔ ایک چادر اٹھائی اپنے سر پر رکھ لی، ایک ننھی سی چادر بچی، 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے اٹھے، جناب زینب نے اس چھوٹی سی چادر کو اٹھایا لے کر قبر سکینہ شام میں آئی، قبر سکینہ پر لٹا دیا۔ اے میری لال ارے تمہیں چادر کی بڑی تمنا تھی، اے سکینہ یہ چادر آئی۔
اس کا دل گزرا. اے میرے لال سید سجاد، یزید سے کہہ دو کہ اب ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں لیکن کربلا ہو کر جانا چاہتے ہیں. یزید نے فوراً ہماریوں کا انتظام کیا. لال ایک بار زینب نے نکل کر دیکھا، کہا میرے لال یہ دیو حریر کے پردے کہہ دو ہٹا دے، اس جگہ سیاہ پردے لگا دیے جائیں. سیاہ پردے لگے. ایک بار بیویاں جو ہیں قید خانے میں سکینہ کو خدا حافظ کہنے گئی. ایک بار بیویاں سب نکلی. ایک بیوی خبرداری سے قبر سے لپٹی ہوئی گریا کر رہی تھی. میری لال میں وطن جا رہی ہوں. سکینہ ارے کچھ کہنا ہے کہہ دو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. ثانیہ زہرا بھاگی چل سکینہ کے قبر کو چھوڑا. باہر نکلے، تمام شام کی عورتیں کھڑی تھی. ایک بار سید سجاد آگے بڑھے، شام کی عورتوں تمہارا بڑا احسان ہے، تم نے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں شریک کیا. ایک شام کی عورتوں ایک احسان اور کر دینا، میں شام کو آ کر اس قید خانے میں میری بہن کی لہر پر ایک دیا جلا دینا. میری بہن کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. وہ جزم سید الشہداء کے اے عزادارو، یہ قافلہ چلا. قافلہ شام کربلا پہنچا. کربلا آنے کے بعد بیویاں آئیوں سے اتری. ایک ایک بیوی ایک ایک قبر پر ہے. کربلا کے میدان میں ماتم ہو رہا ہے. اس مظلوم کا ماتم ہو رہا ہے جس کا کوئی وارث نہ تھا، جس پر ماتم کرنے والا نہ تھا. آج ماتم ہو رہا ہے. بھئی ماتم ہو چکا. ایک بار بیوی زینب نے کہا اے سید سجاد اب مجھے وطن مدینے جانا ہے. تمام بیویاں ہماری میں بیٹھ گئی. ایک بیوی قبر حسین پر بیٹھی ہوئی سر جھکائے گریا کر رہی ہے. دیکھا گیا تو سر معلوم ہوا کہ رباب نہیں ہے. ثانیہ زہرا آئی، عجب منظر دیکھا. صغیر ہے، سر کو جھکائے ہوئے رباب گریا کر رہی ہے. بادشاہ نے پہاڑ رکھا، بھابھی اٹھیے وطن چلیے. اے بھابھی اپنا وطن جا رہا ہے. صالح جواب نبی کے ہوئے آنسوں سے چہرے اٹھائے. اے بیوی، اے شہزادی، خدا عبداللہ کو سلامت رکھے. تمہاری گود اجڑ گئی لیکن تمہاری مان سلامت ہے. اے بیوی، ارے میں وطن جا کے کیا کروں گی؟ میری گود بھی اجڑ گئی، میری مان بھی اجڑ گئی. خدا کو کسی غم میں اٹھائے. بجزمن سید الشہداء کے عزادارو، یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا. مدینے کے قریب پہنچا نا تو بیرون مدینہ قافلہ روک دیا گیا. سید سجاد نے کہا کہ جاؤ مدینے میں خبر کر دو. یہ مدینے میں خبر ہوئی. آنے کے بعد بشیر کہتا ہے پہلے مدینہ اور رہنے کی جگہ نہیں ہے. حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، اہل حرم لوٹ لیے گئے. لوٹا ہوا قافلہ بیرون مدینہ ہے. اے عزادارو، اب یہ کہنے کے بعد جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا، جیسے ہی ایک دروازہ کھلا، ایک کمسن بچہ دوڑتا ہوا آیا، علم کو ہاتھ رکھا. اے شاعر، ارے یہ علم تجھے کہاں ملا؟ ارے یہ تو میرے بابا عباس کا علم ہے. ایک ضعیفہ باہر نکلی، کہنے کیا کہہ رہا ہے بشیر؟ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حسین مارے گئے، اہل حرم اسیر ہو گئے. اہل حرم کا قافلہ مدینے واپس آیا. حجکم اللہ، یہ سننا تھا کہ ایک بار ضعیفہ نجف کا رکی کہا میرے والیوں والے سن رہے ہو، عباس نے وفا نہ کی، میرا حسین مارا گیا، بیویاں لوٹ لی گئی. بس یہ سننا تھا. بشیر کہتا ہے بیوی ایسا نہ کہو، ارے جب تک عباس زندہ تھا حسین پر کوئی آنچ نہ آئی. حجکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے. بجزمن سید الشہداء کے باہر مدینے کا ہجوم چلا. ادھر سے شہزادی کہتی ہے میرے لال مجھے نہ سب سے پہلے نانا کے روزے پر جانا ہے. جب روزے کے قریب پہنچے تو چھوٹی شہزادی ام کلثوم کہتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا رجنا لا رجالا ولا قبلینا. اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کر. ارے جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی. آج جب ہم واپس آ رہے
اب جانے کیا ہے کہ اگلے سال یہ آنسو شہزادی کے رومان میں جگہ پاتے ہیں یا نہیں پاتے. اے عزادارو یہ مقدر کی بات ہے. حالات کچھ کب کر بدل جائے کوئی جان نہیں سکتا. اے عزادارو ایک بار روضہ رسول پر پہنچی. زینب نے خود کو ہماری سے گرایا. اب سے آزادی اٹھ نہ سکی. گولیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اور روضہ رسول پر آئی. آنے کے بعد قبر رسول سے لپٹ گئی. نانا آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. اے نانا میرے ان خلائیوں کے نشان کو دیکھو نانا. آپ کی امت کا یہ تحفہ ہے نانا. ایک بار کہتے کہتے ایک چھوٹا سا سلوکہ نکالا قبر رسول پر ڈالا. اس سال فرش عذاب ان سے خالی رہا. الہی ان کی مغفرت فرما. پالنے والے جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما. الہی جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. پالنے والے محمد والے امت کا واسطہ ہے دنیا سے جان ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن. الہی سب کی دلی تمنا ہے روضہ حسین کی زیارت کی. پالنے والے ہمیں دنیا سے تب تک نہ اٹھا جب تک روضہ حسین کی زیارت شامل حال نہ ہو جائے. الہی اپنی آخری حجت امام زمانہ کی ظہور میں تعلیم فرما. ہم سب کو ان کی امام و انصاف کے غلاموں کی دنیا سے نکلنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. good.
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علی ارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لا يهدي لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام عليك يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضيفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيخ الزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبو الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب رأس الزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزمان هذا جل الله تعالى سأل الله محفظه لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته